فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا، جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے، یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے۔ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے نیشنل علماء کنونشن سے تاریخی خطاب کیا۔ کہا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا، جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا۔ آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے تاریخی خطاب کے دوران یہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے۔ خالد محمود ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جی خالد محمود بتائے گا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے مزید کیا کہا؟ جی دیکھیں جی، آج علماء مشائخ کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی آج اس فنکشن میں موجود تھے، اور آرمی چیف نے علماء جو کنونشن تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے فساد فی الارض ہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے، اور ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فکرہ خوارت کی خاطر اپنے مسایہ برادر اسلامی ملک اور درینا دوست سے مخالفت نہ کریں۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے اس حوالے سے خوارج اور ایک جو فتنہ ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی، اور خاص کر انہوں نے علامہ اقبال کا شعر بھی اس موقع پر پڑھا۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ شدت پسندی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، جرائم اور سمگلر مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت پر بات کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کر سکے۔ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو کہ وہاں کیا صورتحال تھی۔ علماء مشاہد سے التماس ہے کہ وہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تفریق کی بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں اور فساد فی الارض کی نفی کریں۔ آرمی چیف نے مزید بھی اس حوالے سے اپنی تقریر میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم نے کہا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس بات کی انڈورس کی کہ جو فتنے کے خاتمے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کو بھی انہوں نے سراہا۔ جی ٹھیک ہے، خالد محمود یہ بتائے گا کہ فساد فی الارض کا ذکر کیا گیا، اس کے خاتمے کے لیے امن و امان کے صورتحال کے بارے میں، اس کو قائم کرنے کے لیے کس قسم کی ایفرٹس، کاوشیں پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس بارے میں روشنی ڈالی گئی؟ جی دیکھیں جی، آرمی چیف نے تو آج دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو بھی اس زمین پر فتنہ فساد پھیلائے گا اس کے خلاف جو ہے وہ پوری فوج بھی کھڑی ہوگی اور پوری پاکستانی قوم بھی اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو موجودہ صورتحال ہے اس کا بھی ڈسکس کیا کہ جو بھی اس ملک میں انتشار پھیلائیں گے، جو فساد فی الارض پھیلائیں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں اس وقت فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کا بھی انہوں نے واضح طور پر ذکر کیا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بالکل کلیئر انداز میں کہا کہ جو لوگ بھی اس میں تمام لوگوں میں ملوث ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر جو اپنا بیانیہ جاری کرتے ہیں، ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ عراق اور شام اور لیبیا کے ساتھ کیا ہوا۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی زندگیاں اب کیسی گزر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر بھی یہی کہا کہ لاکھوں جو عاصم منیر ہیں، لاکھوں سیاستدان ہیں،
اور لاکھوں علماء جو ہیں وہ ہمارے اس دین کے اوپر قربان ہے اور اس پاکستان کے اوپر قربان ہے. لہذا یہ میسج ہے تمام لوگوں کے لیے کہ فوج اور سول انتظامیہ اور حکومت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جو بھی پاکستان میں فساد کی کوشش کرے گا اس کے خلاف نپٹیں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ واضح الفاظ سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اور کسی نے بھی پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. جی صحیح. خالد محمود، آرمی چیف نے کہا جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے. یہ میسج کس کے لیے ہے؟ جی دیکھیں یہ میسج ساروں کے لیے ہے جو بھی آئین اور پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. یہ دہشت گردوں کے لیے بھی ہے اور جو آئین شکنی کرتے ہیں یہ دونوں ان کے لیے بھی ہے کہ جو بھی پاکستان اور جو بھی آئین اور جو بھی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے ہم ان کو پاکستانی نہیں کہیں گے اور نہ ہی وہ پاکستانی ہے. لہذا یہ ایک میسج ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جو بھی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے یا اس کا غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جو ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم ان کو پاکستانی ہی تسلیم نہیں کرتے. لہذا انہوں نے جو شریعت اور آئین کو جو ہے وہ بالکل ساتھ جوڑ کے رکھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے جو بھی اقدامات کرنا پڑے وہ کریں گے لیکن فساد فی الارض کا جو خاتمہ ہے وہ ہر صورت میں کیا جائے گا. اور پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے یہ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا لیکن آئندہ نہیں ہوگا. ان کا یہ موقف تھا کہ اپنے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہم اس سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن جو بھی پاکستان میں دہشت گردی کرے گا اور پاکستان میں آ کر یہاں پہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جاری رہے گی. اور جو ہمارے یہ لوگ ہماری قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے جو جوان قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی کوششوں کو جو ہے وہ آرمی چیف نے سراہا اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے جان کے نذرانے دے کر اس ملک کو سنوارا ہے. اس کے علاوہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اگر احتجاج ضروری بھی ہو تو لیکن کریں لیکن پرامن رہیں. احتجاج ہر شخص کا حق حاصل ہے تو احتجاج کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نیگیٹو رنگ لیا جائے اور اس کو پرامن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ احتجاج پرامن ہو اور ایک حدود میں ہو یہاں پہ رہ کر ایسی احتجاجات جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے جرائم اور اسمگلنگ مافیا کی جو دہشت گردی ہے ان کی جو پشپناہی کی جاتی ہے اس کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی. آج انہوں نے پھر ایک مرتبہ سوشل میڈیا کا کیا اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور اس انتشار کے خاتمے کے لیے لحاظ بھی موجود ہے، تمام قانون بھی موجود ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو شان رسول میں گستاخی بھی کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا. جی صحیح. خالد محمود، علماء مشائخ کنونشن میں کون کون موجود تھا؟ کون کون سے مکتبہ فکر موجود تھے؟ وزیر اعظم اور دیگر نے کس طرح پذیرائی کی؟ آرمی چیف کی جو سپیچ تھی، جو باتیں کہی گئیں؟ جی دیکھیں جی، آج چونکہ تمام جو فرقہ تھے، تمام فرقہ کے جو علماء کرام تھے، مشائخ تھے، ان کو آج وزیر اعظم نے یہ بلایا تھا اور خاص کر جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جس میں شریعت کو بھی غلط رنگ دیا جا رہا ہے اور جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایسی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں جس سے شرمگاہی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس پر آج سینکڑوں علماء جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ آج اسلام آباد میں آئے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم کا پہلے خطاب سنا، پھر انہوں نے آرمی چیف کا بھی خطاب سنا اور خاص کر جو آرمی چیف نے اپنے خطاب میں تمام تر شریعت کے حوالے دیتے ہوئے جو علامہ اقبال کے شاعر ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے اور قرآن و حدیث کے ذریعے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ جو بھی اس دھرتی پر اس پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ہم اسے قطعاً پاکستانی تسلیم نہیں کرتے جو ہمارے آئین اور ہماری شریعت کو تسلیم نہیں کرتا. لہٰذا علماء کرام کی جانب سے زبردست پذیرائی کی گئی. قومی علماء کنونشن سے تاریخی خطاب. کہا پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے درینہ دوست سے مخالفت نہ کریں. دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دی. ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ احتجاج ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا سے. عامر صاحب، آج آرمی چیف نے بڑا کلیئر اور تاریخی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھا رہے ہیں درینہ دوستوں کو کہ فتنہ خوارج کی خاطر اپنے دوستوں سے مخالفت نہ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کلیئر میسج چلا گیا؟ طالبان کی عبوری حکومت کے لیے یہ اوپن میسج ہے
اور سفارتی سطح پہ بھی بات کی گئی ہے. ان کو شواہد بھی ڈوزیئر کی صورت میں بھی دیے گئے ہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں. فتنہ خوارج ہمارے وجہ سے نام چڑھ رہا ہے ان کا. آرمی چیف نے کہا ہے جو پاکستان کے اندر خود آئین اور شریعت کو نہیں مانتے تو ہم پاکستانی نہیں مانتے. تو یہ ایک بڑا ٹھوس میسج ہے طالبان کو. رکھ لیں آپ ان کو اپنے پاس, آپ ان کو ہمارا نہ کہیں. اور جو ہمارے اپنے لوگوں کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لے کے آ رہے ہیں, قربانیاں ہم لوگوں نے دی ہیں, فتنہ یہاں یہ پھیلا رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی پاکستانی گنجائش نہیں ہے. پرامن احتجاج کی انہوں نے بات کی, جو بھی کرے لیکن پرامن ہے. لیکن یہ تو اپنی مرضی اور شریعت کے نام پہ لوگوں کا, مسلمانوں کا, لوگوں کا, پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور ان سب کی سرپرستی جرائم پیشہ اور سمگلرز کا جو مافیا ہے وہ کر رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت داخلی امن و امان کی صورتحال ہے اس کا پورا ایک احاطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہم سب سے, مجھ سے بھی زیادہ, ہم فوج سے زیادہ, لاکھوں سیاستدان ہوں, علماء ہوں, کچھ بھی ہوں, ان سب سے آگے ہمارے لیے پاکستان ہے. انہوں نے مثال دی کہ عراق, شام اور لیبیا کو پوچھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا جب ان کی فوجیں کمزور ہوئیں, ممالک کمزور ہوئے, تو آج وہاں پہ انارکی پھیلی ہوئی ہے. اور یہاں ہمارے ہاں جو اٹھتا ہے لبرل, وہ اپنی تنقید کے نام پہ یورپ کے اندر اور یہاں پہ سوشل میڈیا میں آج کل ڈالر کمانے کا رویہ چل پڑا ہے, اس کے اندر وہ پاکستان کی اہمیت کھو بیٹھے ہیں کہ بس کسی طرح ہمیں ڈالر ملے اور ہمیں ڈالر ملے. تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ مغربی تہذیب ہو, رہن سہن ہو, وہ ہمارا آئیڈیل نہیں, ہماری تہذیب ہمارا آئیڈیل اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑی سیدھی سی بات کی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی, جو شیخ مجیبر الرحمان کے مجسموں کے ساتھ ہوا, جس طرح ان کو بھاگنا پڑا, تو انہوں نے استعارہ استعمال کیا کہ جو کہتے تھے نظریے خلیج بنگال میں ڈبو دیا, وہ آج کہاں ہے. خود اس خلیج بنگال سے ان کو, اس فیملی کو, جو ان کی آخری اس میں نشانی تھی شیخ مجید کی بیٹی حسینہ واجد, اسے بھاگنا پڑا ہے. اور کشمیر پہ انہوں نے بڑی بات کی. انہوں نے پاکستان کے مسائل, جو پاکستان کی اندرونی سلامتی ہے اور جو بیرونی ممالک سے خطرے ہیں, ان کے اوپر بات کی ہے. اور بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ زمین میں یعنی پاکستان کے اندر عام لوگوں کے لیے فساد پھیلانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ایک ریزالو کا اظہار کیا گیا ہے, آرمی چیف کی طرف سے واضح طور پہ میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان سے اہمیت کسی کی نہیں ہے. اور جن ملکوں میں عراق, شام اور لیبیا کی, انہوں نے بات کر کے کہا کہ وہاں اگر چیک کریں کہ سچویشن کیا ہے, بنیادی طور پر ان کی فوجیں کمزور ہوئی, ملک انارکی کا شکار ہوا اور لوگوں نے وہاں پہ حملے کر کے آج وہاں لوٹ مار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریاست سے اوپر کسی کو نہیں جانے دیں گے. اگر ریاست کو, شریعت کو جو نہیں مانتا, ہمیں پاکستانی نہیں مانتے, تو خدا بری حکومت کے لیے بڑا میسج ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں, پرانا تعلق ہے, کتنی مدد کیا پاکستان نے, آج بھی لاکھوں افغان مہاجرین ہمارے پاس رہ رہے ہیں, مہمان کے طور پہ رہ رہے ہیں. لیکن جواب میں پاکستان کو اگر فتنۃ الخوارج کی صورت میں ملنے ہیں اور دہشت گردی ہونی ہے تو یہ ناقابل قبول بات ہے. تو یہاں پہ انہوں نے ختم نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بڑی واضح طور پہ بات کر دی کہ کسی کو ان کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب یہ چیزیں ہیں جو آرمی چیف ایڈریس کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ حکومت کا بھی کام ہے, یہ ہم سب کا, میڈیا کا بھی کام ہے, عام آدمی کا بھی کام ہے کہ اپنی ریاست سے اوپر کسی چیز کو مقدم ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. تبھی ہماری بچت بھی ہے اور ہمیں پاکستانیت کی طرف جانا چاہیے. جی, بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا.